نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جب تک حضور کا ذکر نہ آئے، کربلا کا ذکر نہ آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اللہ سے سوال کرو کہ مولا یہ نماز کیسی ہے جس میں تو نے حضور کا بھی ذکر کر دیا اور ان کے شہزادوں کا بھی ذکر کر دیا، ان کی آل کا بھی ذکر کر دیا۔ رب کی مشیت بتا رہی ہے کہ وہ نماز مجھے قبول نہیں جس میں میرے محبوب کا تذکرہ نہ ہو۔ بے شک۔ نماز بھی وہی قبول ہے اور نمازی بھی وہی قبول ہے جو غلامی رسول ہو، جو نماز پڑھی جائے، اور نمازی بھی وہی قبول ہے جو سچا غلام رسول ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن حسینی نماز ہے کہ سر کو خدا کے لیے جھکاتی ہیں، دل مصطفیٰ کے لیے جھکاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نماز بے شک ہے، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، داڑھی سب بعد میں ہے۔ یہ داڑھی نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ آپ کی داڑھی ہے، یہ داڑھی نہیں ہے۔ مسلمان آپ بھی ہیں، مسلمان یہ بھی، مسلمان یہ بھی۔ اگر داڑھی والا مسلمان نہ ہو تو مسلمان کتنے بچے؟ اگر نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہ، یہ کہہ سکتے ہیں گناہ گار ہے، اور اللہ چاہے تو گناہوں کو معاف کر دے، بغیر سزا کے جنت میں داخل کر دے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اور چاہے تو سزا دے کے دیکھیے جنت ملے گی۔ گناہ گار ہے لیکن غدار نہیں۔ لیکن داڑھی رکھنے کے بعد بھی اگر غلامی رسول سے نکل جائے تو کتنے لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں؟ یہودی، عیسائی۔ ایک بزرگ سے پوچھا ایک ضعیفہ نے کہ حضور آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میری بیل کی دم اچھی ہے؟ فرمایا جواب دیا جائے گا۔ ایک دن ان کا جنازہ شریف جا رہا، پوچھا کن کا؟ فلاں فلاں بزرگ کا۔ فرمایا آپ چلے گئے، جواب نہیں دیا، فرمایا بیٹھ گئے جنازے میں۔ فرمایا تیرا سوال تھا میری داڑھی اچھی کہ تمہاری بیل کی دم اچھی ہے؟ سن، میں غلامی رسول میں جا رہا ہوں، الحمدللہ داڑھی بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا نہ خواستہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا تو میں بھی جہنم میں اور داڑھی بھی جہنم میں، تیرے بیل کی دم اچھی ہو۔ تو بات یہ ہے عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان چلا گیا تو عمل کسی کام کا، اور عمل خدا نہ خواستہ نہیں ہے لیکن ایمان ہے تو رب چاہے، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت کبائر گناہ، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ سبحان حدیث پاک ہے حضور، چھوٹے گناہ کے لیے نہیں، صغیرہ کبیرہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، سبحان اللہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ جب شفاعت حضور کی دیکھیں گے تو فرمایا گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ یہ اعلیٰ کا شعر ہے، اڑائیے۔ جب حضور وہاں سبحان اللہ کہ تمہاری شان محبوبی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، جو محشر قائم ہوگا اس میں فقط اتنا سبب ہے کہ یا رسول اللہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ بات یہ ہے، اس لیے غلامی رسول آنا چاہیے، محبت رسول قلب میں۔ اچھا ابھی آپ ہر کسی کو اکٹھا کیجئے تو کیا کہہ دے گا؟ عاشق رسول۔ ہاتھ اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا؟ لیکن ایک بات بتا دیجئے، کیا باپ کا عاشق، بیٹھ جائیے تشریف رکھیے، کیا باپ کا عاشق کہنے سے باپ کا عاشق ہو جائے گا؟ باپ بھوکا مر رہا، کھانا نہیں کھلا رہا ہے، ماں مر رہی، پیسے نہیں دے رہا ہے، ماں بیمار ہے، ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا ہے، تو ماں کا عاشق ہوگا؟ ماں کے عشق کے لیے ضروری ہے کہ اس عشق کی نشانیاں ظاہر ہوں۔ خود بھوکا رہ لے، ابا تم کھا دو، بولے ہے کہ نہیں؟ پیسے نہیں اب یہ لوگ اور چلو ڈاکٹر دکھا دیں، نشانی محبت۔ تو خالی ہاتھ اٹھانے سے رسول اللہ کے عاشق نہیں بن جاؤ گے، اس کی نشانی ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تمہیں برا کہا، سلام بند کر دیا، 1 لاکھ روپے مارے، مسلمان تھا لیکن بلانا
بیوی سے لڑائی ہو گئی, گھر میں دیوار کھڑی کر دی, اور وہابی دیوبندی گستاخیاں کر رہے ہیں, آپ اس سے کہہ رہے ہیں آپ میرے بیٹے کی شادی میں تشریف لائیے. تو یہ عاشق رسول ہوئے؟ آپ بتاؤ مجھے, عاشق رسول ہوئے؟ عاشق رسول کی تو اعلیٰ صفت ہے, اللہ اس کا نالہ صدقہ فرمائے جس کو اللہ لکھا ہے, دہن میں زباں یا رسول اللہ تمہارے, بدن میں ہے یا رسول اللہ تمہارے, ہم آئے یہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے, اور اٹھے بھی وہاں یا رسول اللہ تمہارے. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ہے عشق رسول. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, دہن میں زباں ابا کے لیے, جی اماں کے لیے, پیسے کے لیے, کاروبار دنیا کے لیے. حضور کی بات ہے, بولے ہم اس میں نہیں پڑھتے. ہاں فرانس میں گستاخی ہوتی ہے تو جلوس نکلتے ہیں, میکرون نے کارٹون بنا دیا تو جلوس نکل رہے ہیں, اور بلڈنگ میں بازو کا پلیٹ والا اس کو مرغے کھلائے جا رہے ہیں. جی یہ عشق رسول ہے؟ مجھے بتاؤ, آپ خود اپنے پریکٹیکل سوچو کہ میری بات میں اگر کوئی سچائی نہیں ہے تو آپ مجھے سوال کرو. میں اگر فراڈ غلط بات کر رہا ہوں, لیکن آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ فرانس میں گستاخی ہو, آپ اس میں جلوس نکالو, اور پلیٹ کے برابر میں بازو میں گستاخ رسول وہاں بڑا ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے, صراط مستقیم کتاب میں لکھا معاذ اللہ, تو نماز بھی باطل ہو جائے گی, عقیدہ بھی باطل ہوگا. لیکن اگر رنڈی کے ساتھ گدھے اور بیل کا خیال, رنڈی کے ساتھ بلاتکار کا خیال آ جائے تو نماز بھی ہو جائے گی اور عقیدہ بھی درست رہے گا. کتاب کا نام صراط مستقیم, مصنف کا نام اسماعیل دہلوی, وہابڑوں کا امام. یہی حیدرآباد کے اندر آئے تھے کچھ وہابڑے, تو میں نے یہ پوچھا کیا کرا تھی, میں نے کہا ایک بار بتاؤ تمہارے مولوی نے یہ لکھا ہے کہ حضور کا خیال اس لیے آنا نماز میں شرک ہے کہ وہ تعظیم کے ساتھ آتا ہے. کس کے ساتھ آتا ہے؟ تعظیم کے ساتھ. اور نماز میں اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم کہہ رہا ہے, یہ غلط ہے. وہ کہہ رہا اپنے فتوے سے وہابڑا. تو میں نے کہا اچھا ایک بار بتاؤ, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے نام لیا بمبئی, خیال آیا؟ جو گونڈا بیٹھا تھا اس کو خیال آ گیا بمبئی کا, جو آیا تھا یہاں دیکھا تھا. آپ کے والد کا نام لیا, خیال آ گیا آپ کو, تصور آیا نا؟ ہاں شکل ہے. بیٹے کا نام لیا, خیال آیا نہیں آیا؟